بھارت کی روس سے تیل کی بڑھتی ہوئی خریداری یہ صرف ایک اقتصادی فیصلہ نہیں بلکہ جغرافیائی اور سیاسی مصلحتوں کا گہرا کھیل ہے۔ سستا تیل، روس کی حکمت فروخت، بھارت کی توانائی ضرورتیں اور امریکہ کی ناراضگی سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ روس نے یوکرین جنگ کے بعد جب مغربی منڈیاں کھو دیں تو بھارت کے لیے رعایتی نرخوں پر خام تیل خریدنے کا موقع پیدا ہوا۔ بھارت اب روزانہ لاکھوں بیرل روسی تیل خریدتا ہے، جس سے روسی تیل کا حصہ بھارت کی کل درآمدات میں نمایاں حد تک بڑھ چکا ہے۔ بھارتی ریفائنریز کو یہ تیل برن کے مقابلے میں رعایتی قیمتوں پر ملتا ہے، جو توانائی اخراجات کم کرنے کا مؤثر ذریعہ بن گیا ہے۔ البتہ روس سے بھارت تک تیل کی ترسیل ایک طویل بحری سفر ہے۔ سویز کینال، فریٹ ریٹس اور جہازوں کی دستیابی جیسے ہی عوامل اس تجارت کو متاثر کرتے ہیں۔ واشنگٹن اس صورتحال سے خوش نہیں۔ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ بھارت کی خریداری روس کی جنگی مشن کو مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اور خارجہ دونوں نے کھلے عام تنقید کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے تجارتی مذاکرات مراد کو بھارت کے رویے سے مشروط کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ پابندیاں براہ راست نہیں لگائیں گے، مگر سیاسی اور سفارتی دباؤ واضح طور پر موجود ہے۔ بھارت کے لیے یہ معاملہ سیدھا ہے۔ سستی توانائی ہی معیشت کا ایندھن ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی، صنعتی ضرورتیں اور مالی دباؤ اسے رعایتی سورسز کی طرف مائل کرتا ہے۔ بھارتی ریفائنریز رعایتی تیل سے منافع بھی کماتے ہیں، یعنی سستا تیل خرید کر مصنوعات مہنگی بیچنے یا دوبارہ برآمد کرنے سے۔ ساتھ ہی بھارت اپنی سپلائی میں تنوع لانا چاہتا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ یا یورپ پر مکمل انحصار نہ رہے۔ اس پورے کھیل میں چین بھی ایک بڑا کھلاڑی ہے۔ وہ روس سے پائپ لائنوں کے ذریعے مسلسل تیل خرید رہا ہے اور روس کے لیے ایک مستقل منڈی بن چکا ہے۔ چین نے مغربی پابندیوں کے بعد روس کو سہارا دیا، مگر وہ اپنی پالیسی کو براہ راست سیاسی حمایت کی بجائے معاشی توازن میں رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت اور چین دونوں روسی تیل خرید کر عالمی منڈی میں قیمتوں کے توازن کو متاثر کر رہے ہیں۔ G7 اور یورپی یونین نے روسی تیل پر پرائس کیپ لگانے کی کوشش کی، لیکن شپنگ انشورنس اور ٹریڈنگ نیٹ ورکس کی پیچیدگیوں نے اس پالیسی کو کمزور بنا دیا ہے۔ روس نے نئے راستے، شپ ٹو شپ ٹرانسفرز اور ثالثی بندرگاہوں کے ذریعے اپنی فروخت جاری رکھی۔ بھارت انہی انتظامات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ صورتحال امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں نیا تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ واشنگٹن اگر زیادہ سخت موقف اختیار کرتا ہے تو بھارت کو توازن قائم رکھنا ہوگا۔ ایک طرف چین کا دباؤ، دوسری طرف مغرب کی ناراضگی۔ روس کے لیے یہ وقتی ریلیف ہے، مگر طویل مدت میں یورپی منڈی کھو دینا ایک بڑا نقصان ہے۔ دوسری طرف اگر بھارت یا چین اپنی خرید کم کرتے ہیں تو عالمی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ یقینی ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ امریکہ دباؤ برقرار رکھے مگر بھارت محتاط انداز میں توانائی قائم رکھے۔ دوسرا منظر یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت تجرباتی مراعات کے بدلے روسی تیل میں معمولی کمی کرے۔ تیسرا کہ چین اور بھارت کے فیصلے عالمی قیمتوں اور شپنگ مارکیٹ کے نقشے بدل دیں۔ واشنگٹن کے لیے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ روس کی آمدنی کم کرنا چاہتا ہے یا بھارت جیسے اتحادی کو ناراض۔ بھارت کے لیے چیلنج یہ ہے کہ توانائی سیکیورٹی اور عالمی سفارتی تعلقات کے درمیان توازن برقرار رکھے۔ عالمی اداروں کے لیے ضروری ہے کہ شپنگ اور انشورنس کے نظام کو شفاف بنایا جائے تاکہ غیر رسمی راستوں سے تجارت کم ہو۔ روس کا تیل آج بھارت کے لیے سستا ہے، مگر اس کی قیمت سفارتی دباؤ، عالمی سیاست اور بدلتی طاقتوں کے توازن میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ صرف تیل نہیں، یہ دنیا کی طاقت کے نقشے پر جاری ایک خاموش جنگ ہے۔